اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا درس نمبر 68 شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو ضیاء النبی شریف کی روشنی میں قرآن کریم کی اثر آفرینی کے بارے میں بتائیں گے کہ جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے کفار کے اوپر بھی اتنا اثر کیا ہے کہ وہ بھی اس کو سننے کے خواہش مند رہتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کفار اگرچہ بظاہر ضد اور تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن ان میں یہ جرأت بھی نہ تھی کہ وہ حضور کی دعوت حقہ کو کلیتاً مسترد کر دیں، اور اس پاکیزہ اور اصیلی صدا کی گونج سے وہ اپنے نہا خانہ دل میں واضح طور پر محسوس کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ یعنی اس کو وہ محسوس کیا کرتے تھے جب انہیں کوئی خلوت میسر آتی یا رات کے سناٹے میں ان کو جاگ آتی تو وہ قرآن کریم کی جو رسیلی آواز ہے اس کے حملے اپنے اوپر ان کو ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو برادران اسلام، اس جلوکار کے سامنے انہیں اپنے توہمات کے یہ توقعات، یہ قلے، یہ ریت کے گھروندے محسوس ہونے لگتے تھے۔ اپنے دلوں کی اس بے چینی سے نجات پانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بنایا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، ان کے اس بہانوں کی وجہ سے وہ پیچھے پھر بھی نہیں ہٹتے تھے، وہ مضطرب رہتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی اتنی پیاری اور اصیلی آواز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ حقیقاً حق ہی ہے۔ مثال کے طور پر چند واقعات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو کچھ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔ تو آپ نے نضر بن حارث کا بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ نضر بن حارث نضر قریش کا ایک رئیس تھا، پہلے درجے کا بد باطن اور خبیث نفس انسان تھا، جس کا شمار شیاطین قریش میں ہوتا تھا۔ اس کا دل حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغض و عناد سے لبریز تھا۔ یہ ہیرا گیا وہاں ایران کے بادشاہوں اور وہاں کے پہلوانوں رستم و اسفندیار کے قصے کہانیاں سیکھ کر واپس آیا اور کچھ قصے کہانی کی کتابیں لے کر واپس آیا۔ اس نے سوچا کہ جہاں مسلمان بیٹھتے ہیں ان کا نبی ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتا ہے، میں وہاں جایا کروں گا۔ وہاں جا کر جب وہاں سے ان کا نبی اٹھ کر جائے گا تو میں ان کے قصے کہانیاں ان کو سنا کر ان کو ادھر کی طرف ان کو راغب کروں گا۔ برادران اسلام، اس نے اسی طرح کیا۔ وہ اس انتظار میں رہتا تھا، اس طاق میں رہتا تھا کہ جہاں مسلمان بیٹھتے ہیں وہ ایک جگہ جا کر چھپ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت تبلیغ دیتے تھے تو وہ اپنے لوگوں کے پاس جایا کرتا تھا، ان کو ایران کے بادشاہوں کے قصے سناتا تھا، ان کو رستم و پہلوانوں کے قصے سنایا کرتا تھا۔ برادران اسلام، وہ لوگ کہتا تھا کہ یہ کس طرح عجیب و غریب قصے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کو معاش کا آدمی جس کے رگ و پے میں اسلام کی جو عداوت وہ سرایت کی ہوئی تھی، وہ قرآن کریم سے متاثر ہوئے بغیر وہ بھی نہ رہ سکا۔ ابو جہل نے جب اس نے منصوبہ کی ناکامی کی وجہ ساری بیان کی، وہ کیوں نہ حسب وعدہ حضور کو اپنے پتھر کا نشانہ بنا سکا، تو نضر بھی اس محفل میں موجود تھا، اسے ضبط نہ ہو سکا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور یوں گویا ہوا، اے گرہ قریش، جس مصیبت میں تم مبتلا ہو اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہی محمد ہے جو کل تک نوجوان تھا، تم اس کی تعریف کیا کرتے تھے، یہ سب کی آنکھوں کا نور تھا، تم اس کو صادق کہتے تھے، تم اس کو امین کہتے تھے، یہ سچی باتیں کرنے والا تھا، تم میں سب سے زیادہ امین تھا۔ آج جب اس کی کن پٹی کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے تو تمہارے پاس ایک مخصوص و پیغام لایا ہے جو تم نے سن لیا ہے، تو آج تم کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ لا واللہ ما ہوا بساحر، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، وہ کہنے لگا لا واللہ ما ہوا بکائن،
خدا کی قسم وہ کہن نہیں ہے، یعنی جادوگروں کی صفات اس کے اندر نہیں پائی جاتی، جادوگروں کے گر اس کے اندر نہیں پائے جاتے، کہنوں کی صفات اس کے اندر نہیں پائے جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہنوں کے مسجہ کے بارے میں جانتے ہیں، ہم ان کے مکفہ کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے اندر نہ وہ مسجہ پایا جاتا ہے نہ مکفہ پایا جاتا ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے، تو وہ کہنے لگا لا واللہ ما ہوا بشاعر، خدا کی قسم یہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر کی ساری حقیقت معلوم ہے، اس کی ساری صنفوں کے بارے میں ہم باخبر ہیں۔ آج تم کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، تو میں کہتا ہوں لا واللہ ما ہوا بمجنون، خدا کی قسم وہ مجنون بھی نہیں ہے۔ ہم جنون کی حالت کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر جنون لاحق ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو برادران اسلام، بے شک تمہیں ایک بڑی شکل و صورت کا مشکل حالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا۔ برادران اسلام، یہ تھے نضر بن حارث کے جو اثرات تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ پھر دوسری شخصیت ولید بن مغیرہ ہے، ان کے خیالات اللہ کے محبوب کے بارے میں کیا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج کا موسم قریب آ رہا تھا، جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ سے آنے والے حاجیوں کے قافلوں کی آمد تھی۔ اہل مکہ اپنے مہمانوں کی پیشوائی اور خاطر مداد کے لیے انتظامات میں مصروف تھے۔ ایک روز سب اکابر قریش ولید بن مغیرہ کے پاس جمع تھے، ایام حج کے ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے وہاں مشورہ کر رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے مجمع میں سب سے بڑا تھا، کبھی معاملات میں وسیع تجربہ لگنے کے پاس لوگ اس کی عزت و احترام کرتے تھے۔ اس نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ حج کا موسم آ گیا ہے، لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جو ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی عبادت کی بجائے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ لوگ ہم سے ضرور پوچھیں گے، اگر ہم نے ایک متفقہ جواب نہ دیا تو بلکہ ہر ایک نے الگ الگ جواب دیا تو وہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، وہ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں ایک جواب پر متفق ہونا چاہیے۔ بتاؤ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو برادران اسلام، اس کی پرزور اپیل کے اوپر، اس کی بار بار ضد کے اوپر لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کے اندر جادوگروں کی صفات نہیں پائی جاتی۔ کسی نے کہا ہم کہہ دیں کہ یہ ساحر ہے، تو کسی نے کہا ہم کہہ دیں کہ یہ کاہن ہے۔ گویا ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن آپ نے سب کی رائے کو ٹھکرا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ولید تم بتاؤ کہ تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو ولید نے کہا ہاں، اگر ایک بات پر ہم متفق ہو جائے تو وہ یہ ہے، ہم لوگوں کو کہیں گے کہ اس آدمی جو ہے یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، اس کے جادو کا اثر جو ہے لوگوں کے اوپر چل گیا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے ہیں، خاندانوں کو اس نے توڑ کے رکھ دیا ہے، قبائل کو اس نے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو برادران اسلام، تو سب نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ ان باتوں سے وہ لوگ جو کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، جب لوگوں کو انہیں بتایا تو اس کے بغیر ہمارے پاس اس نے کہا کوئی اور چارہ نہیں ہو سکتا۔ تو برادران اسلام، اس واقعہ سے اندازہ لگا لیا کریں کہ مکہ کے دانشور یہ خوب سمجھتے تھے کہ حضور نہ کاہن ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ شاعر ہیں۔ قرآن کریم میں بھی وہ دل کی گہرائیوں سے قرآن کریم کو تسلیم کرتے تھے۔ اسلام کے شجر دعوت کا تنا اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ اسے بے شمار شاخیں پھوٹ رہی ہیں، ہر شاخ میٹھے اور پکے پھلوں سے جھوم رہی ہے۔ ولید نے قرآن کریم کے بارے میں جو رائے دی اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ولید کہتا ہے کہ ان اصلہ لعذقن و ان فرعہ لجناتن۔ العذقن کے بارے میں کہتے ہیں کہ عذقن کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العذق الکثیر الشعب والاطراف۔ عذق وہ تنا ہوتا ہے کہ جس کی کثرت سے شاخیں پھوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ والجنات کہتے ہیں کہ جنات کا مطلب کیا ہے؟
اے فی یہ ثمر یجنا، جنات ایسے پھل جو پکا ہوا ہو جس کو توڑنے والے توڑتے ہیں۔ یہ سب کو جاننے اور ماننے کے باوجود وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی یہ حرمہ نصیبی تھی، ان کا سبب ان کا اندھا تعصب تھا۔ چنانچہ اسی ولید کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ کفار نے اپنے پروگرام کے مطابق بیت سے آنے والے حاجیوں کو حضور کے بارے میں یہی بتایا کہ آپ سائر ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ قافلے واسی میں جہاں جہاں سے گزرتے، جہاں جہاں پہنچتے، وہ حضور علیہ الصلوۃ کے بارے میں سب کو بتاتے، چنانچہ حضور کے ذکر خیر سے عرب کے سرزمین کا چپا چپا گونجنے لگا۔ تو برادران اسلام، تو یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی قرآن کریم کی محبت تھی۔ اس لیے قریش کے رئیس جو تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ قرآن کریم کی تلاوت چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے کافر ایسے تھے کہ جن کے دلوں کو قرآن کریم نے، حسن اعجاز نے یہ گرویدہ بنا لیا تھا، ایسا وہ یہ مانتے تھے کہ کسی انسان کا یہ بنایا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن انہیں حسد اور بغض کی وجہ سے ان کا یہ بغض اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کر دے۔ آیات قرآنی کی تلاوت سننے کا شوق صرف معمولی قسم کے لوگوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جو بھی قرآن کریم کو سننے کے خواہشمند رہتے تھے، جو دنیا کفر کے رکن رکین تھے۔ چنانچہ امام ابن حشام اپنی سیرت کی شرح آفات کے تصویر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بڑا حیران کن واقعہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائیوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کی تلاوت کے اندر اتنی مٹھاس تھی، اتنی رسیلی تھی، لوگ اس کو سننے کے لیے وہ شوق رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ کفار کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ابو سفیان بھی رات کو اٹھ کر ایک رات چھپ کر آیا، وہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے قرآن کریم کی تلاوت سن رہا تھا۔ ادھر ابو جہل بھی ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت سن رہا تھا۔ تو ایک ان کا سب سے بڑا کافر، تیسرا کافر، اس کا نام اخنس بن شریک تھا، اس کو بھی یہ قرآن کریم کی محفل ہے کشاں کشاں لے کر آ گئی۔ یہ تینوں شخص اس طرح چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے کوئی آدمی دیکھ نہیں رہا۔ وہ قرآن کریم کو سنتے رہے۔ جب صبح کا روشنی پھیلنے لگی، وہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، تو اچانک راستے میں تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ جب ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، وہ ایک دوسرے کو مطمئن کرنے لگے، ملامت کرنے لگے کہ کبھی پھر اس محفل میں نہ آنا، جب تم آؤ گے جو بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ کلام برحق ہے، اس کے اندر اثر ہے کہ ہمارے سردار اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ برادران اسلام، وہ یہ باتیں کہہ کے چلے گئے۔ دوسری رات پھر آئی تو پھر ان لوگوں کے دل کے اندر قرآن کو سننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر ان میں سے ہر ایک آدمی یہی نظریہ لے کر، یہی خواہش لے کر وہ آتا ہے، وہ اس سمجھ کے اپنے آپ کو گمان میں رہتا ہے کہ صرف میں ہی سن رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تینوں پھر آتے ہیں، اسی طرح صبح ظاہر ہوتی ہے، صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تینوں گھر کو جانے لگتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو وہی باتیں کہتے ہیں، مطعون کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ بالآخر تیسری رات پھر آ جاتی ہے۔ تیسری رات کو پھر وہ لوگ کشاکش وہاں آتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو رسیلی آواز اللہ کے محبوب کی، قرآن کریم کی جو مٹھاس ہے، ان کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ پھر ان رات کو بیٹھ کر تلاوت سنتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے، پھر وہ لوگ اس کے اوپر پھر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایسی غلطی پھر نہیں کریں گے۔ ہماری اس غلطی کا پتہ بے وقوف لوگوں کو لگ گیا، کم عقل لوگوں کو لگ گیا، احمق لوگوں کو لگ گیا، تو وہ لوگ اپنے جو دین ہے وہ چھوڑ دیں گے، وہ اس دین کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس وقت پختہ عہد کیا کہ ہم پھر اس کی طرف نہیں جائیں گے۔
جب صبح ہوئی اخنس بن شریک نے عصا پکڑا، اس پر ٹیک لگا کر وہ ابو سفیان کے گھر آیا اور اسے کہنے لگا اخبرنی یا ابا حنظلہ ان رأیک فیما سمیت عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو حنظلہ مجھے بتائیے کہ تو نے جو کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے اس نے کہا فقال یا ابا ثعلبہ واللہ لقد سمیت اشیاء عارفها وعارف ما عارف ما یراد بها وسمیت اشیاء ما عرفت معناها وما یراد بها، فقال فرمایا یا ابا ثعلبہ، اے ابا ثعلبہ واللہ لقد سمیت اشیاء، میں نے ایک ایسی چیزوں کو سنا ہے عارفها وعارف ما یراد بها، میں اس کو بھی جانتا ہوں جو ان سے مراد ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اور ایسی اشیاء کو بھی سننا ہے کہ جس کے معنی کو نہ میں جانتا ہوں نہ اس کے مفہوم کو جانتا ہوں۔ اخر نے کہا اس ذات کی قسم جس کی تم نے قسم اٹھائی ہے میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس گیا، اس سے پوچھا یا ابا الحکم ما رایک فیما سمیت عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابو الحکم جو کچھ تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں بتا، تیری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگا ابو جہل ماذا سمیت تنازعنا نحن و بنو عبد انف الشرف اطعموا، وہ کہنے لگا میں نے کیا سنا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہوگا۔ اس شرف اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے دسترخوان کو وسیع کیا، ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی اسے بازی لے جانے کے لیے اپنے دسترخوان کو وسعت دی، ہر غریب و مسکین کو کھانا کھلایا، مسکینوں کی ضیافت کا اہتمام کیا، انہوں نے بھی لوگوں کو بوجھ اٹھائے، ہم نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے، انہوں نے بھی اپنی خیالی سے مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی، ہم نے بھی ایسا کیا۔ یعنی حال لحاظ سے وہ ہم سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، ہم ان سے سبقت لے جانے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اچانک اعلان کر دیا، ان میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے کہ آسمان سے وحی آتی ہے، ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے؟ بخدا ہم تو ہرگز ان پر ایمان نہیں لائیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس اٹھا، اس کو خشمناک حالت میں وہیں بھڑ کے مارتے ہوئے چلا گیا۔ قرآن کریم کا حسن بیان حضور استدلال ہر سننے والے کو اندر ہی اندر سے متاثر کرتا رہتا تھا۔ وہ سچائیاں جس کتاب مجید میں موجود تھیں اس کی تردید نہیں کر سکتے تھے، اور دلائل سے اس قرآن حمید کے صفحات جگمگا رہے تھے، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ذات محترم یہ تھے قرآن کریم کا اثر آفرینی، کہ قرآن کریم نے ان کے دلوں کے اوپر بھی اثر کیا تھا کہ وہ بھی اس کی حقیقت کو جانے بغیر نہیں رہ سکے تھے، وہ اس کو مانتے تھے یہ حقیقت ہے، لیکن ضد ہٹ دھرمی اور تعصب کا جو پردہ تھا ان کے اوپر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسلام لانے کے سے گریز کیا کرتے تھے۔ اب جب ایسی باتیں ہو گئی لوگ پریشان تھے، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا، انہوں نے کہا کفار مکہ کا اہل کتاب سے یہ فتویٰ لینے کا استفتاء حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی تبلیغی مشن سے باز رکھنے کے لیے ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی، ان کے پیر در پیر کوششیں جب ناکام ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمارا ایک وفد یثرب جائے، وہاں کے اہل کتاب کے جو علماء احبار ہیں ان سے جا کے بارے میں سے معلومات کریں کہ ہمارے قوم کے اندر ہمارے علاقے کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، تم بتاؤ ہمارے پاس اس کا کیا حال ہے، تم اس کی ساری باتیں اس کے سارے راز جو ہے ان کے اوپر کھول دینا، کہنا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے۔ جب ایک وفد وہاں گیا، ان کے اپنے علماء جو احبار تھے ان کے سامنے سارے معاملات کو رکھے کہ ہمارے علاقے کے اندر خاندان کے اندر ایک آدمی ظاہر ہوا ہے، وہ نبوت کا دعوت کرتا ہے، ایسی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تم بتاؤ کیا وہ نبی ہے، اس کے دعوت سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو برادران اسلام اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں
3 سوال بتاتا ہوں، تم 3 سوال اس سے کرنا، اگر 3 سوالوں کا جواب اس نے حق دے دیا، سچ دے دیا، تو پھر گویا تم مان لینا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، ورنہ وہ جھوٹا آدمی ہے۔ ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ تھا، وہ نوجوان کہتے تھے جنہوں نے گزشتہ زمانے میں ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑا تھا تو انہیں کافر ہونے پر مجبور نہ کر دے، تو وہ نوجوان کون تھے، ان نوجوانوں کے بارے میں ان سے پوچھنا۔ دوسرا سوال یہ تھا، وہ سیاحت کرنے والا شخص کون تھا جو ان کے مشارق و مغارب تک پہنچا تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ وہ 3 سوال لے کر ان کو یاد کر کے وہ مکہ واپس آتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں ان 3 سوالوں کا جواب دو۔ انہوں نے 3 سوال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی وحی کا انتظار کروں گا، جو میرے رب کی طرف سے وحی نازل ہوگی اس کے مطابق میں جواب دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 15 دن انتظار کیا، اور بعد کے اندر آتا ہے کہ 3 دن کے بعد اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام نازل ہوئے۔ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئے، حضور نبی رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ساری سورت جو تھی وہ سنا دی کہ وہ نوجوان جو تھے وہ اصحاب کہف تھے، وہ نوجوان اصحاب کہف تھے۔ آپ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، اس میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ وہ اصحاب کہف تھے، اور سیاہ جو تھا وہ ذوالقرنین تھا۔ روح کی حقیقت جو تمہیں بتائی جا سکتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ یہ امر الہی ہے، روح کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ جاننا انسان کی عقل و فہم سے دور ہے۔ اس صورت کی جو پہلی آیت ہے وہ بھی حضور نبی رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا اعلان اس کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب۔ اگرچہ ان کے اپنے تسلیم کردہ معیار کے مطابق حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں تھی، کیونکہ ہدایت اللہ انہی کو دیتا ہے جن کے مقدر میں میرے رب نے ہدایت رکھ دی ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نعمت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے اوپر سچا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔